السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من حج للہ فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری کی سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے دربار میں اپنے گھر بلایا۔ اس بابرکت سفر میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا سفر اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مبرور بنائے، مبارک سفر بنائے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ ہم یہ حج کا جو سفر کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی دربار کی حاضری کے لیے، ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ابھی یہ نیت ہماری مستحضر ہو جانی چاہیے۔ ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی خیال اگر آئے تو اس کو نکال دینا چاہیے کہ کوئی ہمیں حاجی کہے گا یا ہمارے گھر والے یا دوست احباب ہمیں حج کی مبارک دیں گے، یا کسی بھی طرح سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی نیت ہو تو اس کو دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم حج کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں: جس نے حج کیا، من حج للہ فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک، صاف، شفاف۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بالکل دھو دیں گے، صاف فرما دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا حج زیادہ سے زیادہ مفید، اور اس سفر میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹیں، ان کی برکات کو، ان کے فضل کو، ان کے انعام کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو نیت، دوسرا
یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سفر شروع کرنا ہے، کوئی بھی سفر کرنا ہو تو اس سے پہلے انسان کو اپنا سامان تیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی سامان کی چیزوں کی ضرورت ہے ان کی ایک فہرست بنا لے، نوٹ بک میں بنا لے یا موبائل میں بنا لے، ان کی ایک فہرست بنا لے اور گھر میں ایک بیگ اور ایک جگہ الگ رکھ دے کہ یہاں جو جو چیزیں آپ کے سفر میں کام آئیں گی، آپ کو ضرورت ہے، ان کی ایک فہرست بنا کے ان کو اٹھا کے اس بیگ میں رکھ دیں، اس جگہ پہ رکھ لیں۔ جو جو رکھتے جائیں ان کو کاٹتے جائیں اس فہرست میں سے، اور جو یاد آتی جائیں ان میں فہرست میں شامل کرتے جائیں، اور جو آپ اٹھا کے اس بیگ میں رکھ رہے ہیں وہ اس میں سے کاٹتے جائیں۔ اس طرح سفر کی تیاری، سامان کی تیاری آسان ہو جاتی ہے، آدمی کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ اگر بھولے بھی تو 2-3 دن میں جب یہ اس طرح سے اپنی جیب میں یہ نوٹ بک رکھی ہوئی ہے تو چیزیں اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہے، بار بار اپنی نوٹ بک کو دیکھ رہا ہے، اس میں کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں رکھ رہا ہے، نئی یاد آ رہی ہیں اس کو لکھ رہا ہے، اس طرح ضرورت کی چیزیں پوری کر لیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سفر کی تیاری آسان ہو جائے گی۔ سفر حج میں چلنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہاں عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہاں چلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ چلنا ضرور پڑے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی سے کچھ نہ کچھ چلنے کی عادت بنا لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ واک کرنی چاہیے۔ اس کی عادت ابھی سے کر لیں تو وہ آسان ہو جائے گا، وہاں پھر مشکل پیش نہیں آئے گی، تنگی نہیں ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہاں کے لیے جو جوتے استعمال کرنے ہیں وہ ایک تو احرام والے جوتے ہوتے ہیں، وہ ان میں ہوائی چپل ہوتی ہے مردوں کے لیے، خواتین تو کوئی بھی پہن سکتی ہیں، لیکن بند جوتا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے جس میں پاؤں کی چھت ننگی ہو۔ یہ کپڑے والے بوٹ بھی مل جاتے ہیں، اس طرح کے بوٹ ایک تو بند ہوتے ہیں، ان میں چلنا آسان ہے، اور دوسرا یہ کہ پاؤں کی چھت کھلی ہوتی ہے، اور وہ اگر یہاں کچھ عرصہ پہن لیں تو پھر پاؤں میں لگتے نہیں ہیں وہاں، وگرنہ چھالے بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں اگر وہ جوتے استعمال کر لیے جائیں تو ان کی وجہ سے پاؤں میں چھالے نہیں پڑتے، تنگی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوائی چپل ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بند جوتے آج کل جو جوتے بنا رہے ہیں عمرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا حج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی وہ تنیاں ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی گرپ پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ پہن کر بھی تنگی ہوتی ہے پاؤں میں، اس کی وجہ سے بھی عادت چونکہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بند جوتی جس کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ لیا جائے، کاٹا بھی جا سکتا ہے، صرف چھت ننگی ہو پاؤں کی وہ دکھا لیں، یا یہاں بھی کوئی بھی جوتا ہو اس کے اوپر سے تھوڑا سا کاٹا جائے، یہ کپڑے کے جو جوتے ملتے ہیں ان کو تھوڑا سا اوپر سے کاٹ لیا جائے تو وہ اوپر والی چھت ننگی ہو جاتی ہے، وہ آسانی ہو جاتی ہے، وہ گرپ بھی ٹھیک رہتی ہے، اس میں چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب یہ ایک کرونا کے بعد وہاں ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے، اعتمرنا، ایک ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں سے حاجی جو بھی جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایپ پلے سٹور سے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کے کرنے سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر عمرہ کرنا ہے اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جانا ہے، ان کے لیے اس ایپ کے ذریعے سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ وہ اس کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو اعتمرنا کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر کرنے کے بعد وہاں کی سم وہ اس کے ذریعے سے رجسٹریشن ہوگی اور اس کا نمبر دیں گے، اس پہ وہ پاس ورڈ آئے گا، اس پاس ورڈ کو اس پہ داخل کریں گے تو وہ پھر چالو ہو جائے گی، یعنی لاگ ان ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے، تو وہ ایپ خود بخود
آپ کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے تو عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کھولیں تو سامنے نظر آ جاتا ہے پورا مہینہ. اگر گنجائش ہو تو وہ سبز ہوتے ہیں، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، اجازت نامہ پورا اس کے اوپر بن جائے گا. اور اگر رش ہو تو پھر سرخ ہوتا ہے، وہ تاریخیں ساری سرخ ہوتی ہیں. جس تاریخ میں گنجائش نہ ہو تو وہ سرخ ہوتی ہے، جس تاریخ میں گنجائش ہو وہ سبز ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا دیکھنا خود کر لیں یا نوجوان وہ آسانی سے کر لیں گے، ان سے کر کے یہ سمجھ لیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے ان دونوں جگہوں میں، حرمین میں. ایک تھوڑی سی آج کل کرونا کے بعد وہاں انتظامات میں انہوں نے زیادہ باہر کی طرف انتظام کیا ہے اور راستے کچھ بند کر دیے ہیں اور کچھ زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، رش نہ ہو. مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی ہے، باہر صحن ہے، بلکہ اس صحن سے بھی بالکل باہر جو روڈ ہے اس روڈ کے قریب وہاں انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں، پولیس والے، انتظامیہ. وہ یہی اعتمرنا دیکھتے ہیں، اجازت دیکھتے ہیں، اجازت دیکھنے کے بعد اندر جانے دیتے ہیں. یا تھوڑا سا آگے چل کے حرم کے دروازوں کے قریب صحن کے اندر ہی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو وہ اجازت دکھا کے پھر جانا پڑتا ہے. لیکن عام طور پہ جو پہلا عمرہ ہوتا ہے یہ جانے والے جو ان کے لیے اجازت، یعنی ابھی شروع میں رش نہیں ہوگا تو وہ بہرحال دوسرے عمرے کے لیے یہ ضروری ہے وہ اعتمرنا کے ذریعے سے. آپ کو حج کے جو رہنمائی کرنے والے ہیں مکتب والے وہ بھی رہنمائی کر دیں گے، وہ بھی اعتمرنا ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، وہ بھی اجازت لے دیں گے. وہاں کے لوگ بھی جتنے ہوں گے، آپ کے ہوٹل میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. یہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دیا، آپ خود بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور یہ نظام یہ بنایا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت کہ مطاف میں جانے کے لیے صرف عمرے والے جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہو. خواتین اور مرد جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے وہی نیچے جا سکتے ہیں، کوئی اور نیچے نہیں جا سکتا. اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے یعنی وہ نیچے جائے گا مطاف میں اندر، اور اگر کسی نے طواف کرنا ہے تو وہ پہلی منزل میں یا دوسری منزل میں طواف کرے گا. اور نیچے ویل چیئر بھی نہیں جانے دیتے. ویل چیئر بھی پہلی منزل میں وہاں پیچھے سے ہی وہ راستہ بتلا دیتے ہیں، جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں راستہ بتلا دیتے ہیں، آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ ادھر جائیں. وہ لمبا چکر کاٹ کے بڑی دور سے آنا پڑتا ہے. اس لیے یہ تھوڑا سا نظام یہ رش کو ختم کرنے کے لیے اور نظام بنانے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. اس انتظام کا بہرحال خیال رکھنے سے سب کو سہولت ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پہلے سلام کے لیے جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن اب وہ ختم کر دی. مسجد میں نمازوں کے لیے بھی اجازت کی ضرورت تھی، وہ بھی ختم کر دی. لیکن ریاض الجنہ میں پہنچنے کے لیے، وہاں نفل پڑھنے کے لیے اب بھی اعتمرنا کے ذریعے سے اجازت لینا پڑتی ہے. وہ اجازت لے کے وہاں جاتے. اس میں ایک مشکل اور ہے، وہ یہ کہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے انتظار کے لیے. مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی. مکہ مکرمہ میں اتنی لمبی لائن زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، لیکن مدینہ منورہ میں جب حرم میں آپ اندر جائیں گے تو وہاں ذرا لمبی لائن ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت خاص طور پہ دھوپ بھی ہے، نیچے صحن کے اندر فرش گرم ہوتا ہے. اپنے جوتے اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ضروری ہے، وگرنہ پاؤں جلتے ہیں. دن کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ انتظار میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں وہ ریاض الجنہ میں، وہ آگے جا کے جب فارغ ہو جائیں پھر پچھلوں کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں، اس سے پچھلوں کو اس سے پیچھے بٹھا دیتے ہیں. اس طرح اپنے انتظام کے تحت لے کے جاتے ہیں. لیکن باہر کھڑے ہونے والوں کو جوتے اپنے پاس رکھنے چاہیے. یہاں سے گزر کے جب دوسری طرف جائیں گے وہاں بھی ضرورت پڑے گی، پھر باہر نکلیں گے باب البقیع کی طرف وہاں بھی ضرورت پڑے گی جوتوں کی. اندر تو جوتے نہیں پہنیں گے مسجد نبوی شریف میں، لیکن باہر صحن میں داخل ہونے کے لیے بھی جوتوں کی ضرورت ہے، نکلنے کے لیے بھی جوتوں کی ضرورت ہے. اس لیے یہ اپنے ساتھ رکھیں گے
تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ باقی اس سفر میں ایک تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کسی قسم کا مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ اہتمام کے ساتھ یہی نیت کر کے نکلیں کہ نہ تو زبان سے کوئی گناہ ہو، نہ آنکھوں سے کوئی گناہ ہو، نہ کان سے کوئی گناہ ہو خاص طور پہ، اور پھر کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو۔ یہ بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ولا جدال فی الحج، حج میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں اکٹھے ساتھی ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، بالکل اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پورا اہتمام کریں۔ اور خواتین بغیر محرم کے ہوٹل سے نہ نکلیں، ان کے ساتھ ہی جائیں۔ اور جو کارڈ معلم کے ملیں، معلم کی طرف سے ملتے ہیں، یہ یہاں سے حاجی کیمپ سے جو کاغذات ملتے ہیں ان کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بلڈنگ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، بلڈنگ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں بھی جو کارڈ اور کڑے ملیں گے ان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھیں، جو پہننے والے ہیں ان کو پہن لیں، بہتر ہے۔ جو بازو میں پہننے والے کڑے ہیں ان کو بازو میں پہن لیں، اس لیے کہ کسی وقت بھی انسان اپنی بلڈنگ سے نکلتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کون سی بلڈنگ تھی میری، اس بلڈنگ پر جو بلڈنگ آپ کی ہے، آپ کے کارڈ پر، آپ کے کڑے پر، ہر چیز پر اس کا نام، ایڈریس، پتہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اس کو دکھا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کے سامان میں پڑا رہ گیا، آپ خالی ہاتھ ایسے باہر نکل گئے، وہاں بھول گئے، تو کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اس لیے اس کو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی جیب میں، اپنے بازو میں، جو پہننے والی ہیں ان کو پہن کے ساتھ رکھیں۔ اور کچھ نہ کچھ خرچ، جیب خرچ اپنی جیب میں، خواتین بھی مرد بھی کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیں کہ کہیں ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں، ضرورت پڑ جائے کوئی چیز لینے کی تو وہ لے سکیں۔ اور حرم میں آنے جانے کے لیے دروازہ متعین کر لیں۔ آپ کی بلڈنگ کے قریب تر جو دروازہ ہے اس کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، نام بھی ہوتا ہے، وہ نام اور دروازہ وہ ذہن میں رکھیں، اس کو متعین کر لیں کہ ہم نے اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے آنا ہے۔ خواتین بھی اپنی جگہ بیٹھنے کی متعین کر لیں، جہاں بیٹھنا ہے وہ بھی خواتین، مردوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ اس طرف خواتین بیٹھی ہوں گی، فلاں نمبر دروازہ ہے، اس میں بیٹھیں گے۔ اور اس سفر میں ہر شخص دوسرے کی خدمت کے جذبے سے سفر کرے کہ میں دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا، دوسروں کی خدمت کروں گا، دوسروں کو آرام پہنچاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ والا ہے، یہ ساتھ والا نہیں ہے، ہر ایک کی خدمت کے جذبے سے اس سفر میں آپ اس نیت سے نکلیں گے تو انشاءاللہ خود بھی راحت ملے گی، دوسروں کو بھی راحت ہوگی اس سے۔ اگر کسی جگہ معلوم پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کہاں جانا ہے تو رہنمائی کے لیے وہاں سبز رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے خدام الحجاج کے نام سے یہ مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، مناسک میں بھی یہ حضرات موجود ہوتے ہیں، لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کریں گے، وہ بتلائیں گے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کہاں، کون سی جگہ ہے آپ کی۔ اور اگر کوئی چیز گم شدہ ملے تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، گم شدہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس سے بچنا ہی چاہیے، بہتر یہ ہے۔ وہ کئی طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے اس کو ہاتھ نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ ہاں اگر اپنی کوئی چیز گم ہو جائے تو مروہ کی جانب امانت خانہ ہے، وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہاں بسا اوقات مل جاتی ہے، بلکہ کئی دفعہ مل جاتی ہے وہ۔ اسی طرح کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، اپنے ٹیکے لگوانے کا کارڈ، ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ، یہ جتنے کاغذات ہیں یہ اپنے دستی سامان میں اپنے پاس رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ بیگ میں یا دوسری جگہوں میں نہ رکھیں، یہ ہاتھ میں رکھیں۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل پیش آ جاتی ہے، اس لیے یہ اپنے پاس اپنے ہاتھ میں رکھیں۔
اب یہ سامان کچھ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہ کچھ فہرست بنائی ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتا ہے، یہ اس میں کچھ کم بھی کیا جا سکتا ہے. 2 بیگ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا. چھوٹا بیگ مناسک میں لے جانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جب حج کے لیے جائیں گے منا، مزدلفہ، عرفات میں، تو وہ مختصر چیزیں اس میں ڈال کے وہاں لی جائی جا سکتی ہیں. اسی طرح کپڑوں کے جوڑے 4-5 یہ اگر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح احرام کی چادریں یہ 4 ہو جائیں، یعنی 2 احرام ہو جائیں، یا 3 ہو جائیں، 2 ہو جائیں زیادہ بہتر ہے. اور جوتے احرام والے میں نے عرض کیا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بوٹ ہو جائیں، اوپر سے چھت پاؤں کی خالی ہو، وہ اس میں چلنا آسان ہے. یا چپل ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ذرا چلنا مشکل ہوتا ہے. اور بیلٹ اور احرام کی چادریں، اور یہ بیگ چھوٹا جس میں دستی سامان ہوتا ہے، تولیہ، جانماز، مسواک، برش. اپنی دوائیاں، یہاں جو ضروری استعمال کی دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے وہ نسخہ بھی ساتھ رکھیں، اور حاجی کیمپ سے ان کی پیکنگ کروا لیں، وہ پیک کر دیں گے. حاجی کیمپ سے پیک ہوگی، وہ نسخہ بھی دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ دوائیوں کو اس حساب سے پیک بھی کر دیں گے. ویسے وہاں اگر کسی طرح کی بھی ضرورت پیش آئے، مکہ مکرمہ میں بھی، حرم کے اندر بھی، اجیاد کے پاس وہ ہسپتال ہے، ایمرجنسی بھی، بلکہ اب تو یہ نئی جو تعمیر کی ہے انہوں نے مطاف کے اندر اوپر والی منزل میں، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے اسعاف یعنی ایمرجنسی ڈاکٹر اور وہ بنا دیے ہیں، وہ بھی ہیں اب، یعنی اب بالکل تازہ جو صورتحال ہے وہاں بھی ہیں. کسی وقت ایمرجنسی کوئی ضرورت ہو، مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی اور مناسک کے اندر بھی، یعنی مزدلفہ میں، منا میں، عرفات میں، یہ ڈاکٹر موجود ہوں گے، ہسپتال موجود ہیں، ایمرجنسی میں وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن اپنی ضرورت کی جو عام روزمرہ کی دوائیاں ہیں ان کو اس طرح نسخہ بھی لکھوائیں اور پیک بھی کروا لیں. اور مناجات مقبول اور مسنون دعائیں، یہ ہر موقع پر، سفر کی دعائیں اور مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، یہ مسنون دعائیں، اس کا کتابچہ وہ بھی اپنے پاس ہو. مناجات مقبول، قرآن کریم میں اور احادیث میں جتنی دعائیں موجود ہیں ان کا مجموعہ ہے. وہاں انسان بسا اوقات دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جب دعائیں مانگ کے طبیعت بھرتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا کہ اللہ سے کیا مانگے. تو یہ بہت مفید چیز ہے کہ انسان اللہ نے جو بتلائی ہیں دعائیں وہ مانگ لے. یعنی مناجات مقبول ہے، اس میں قرآن کریم میں اور احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا ہے. پھر وہ انسان وہاں جب بھی قبولیت کے موقعوں پر یا جب دل چاہے اس وقت وہ دعائیں مانگے. تسبیح، ڈیجیٹل تسبیح ہو، وہ 7 دانے والی ہو، وہ بھی بہتر ہے. 7 دانے والوں وہ طواف میں کام آئے گی، سائی میں کام آئے گی، 7 چکر لگانے ہیں تو وہ ساتھ رکھ لیں، وہ بھی بہتر ہے. اسی طرح مارکر موٹے سامان پہ اپنا نام ضرور لکھیں، ہر سامان پہ، اپنے بیگ پہ، چھوٹے بیگ پہ، بڑے بیگ پہ اپنا موبائل نمبر، یہاں کا وہاں کا. یہ وہاں کا موبائل نمبر حاجی کیمپ سے سمیں امید ہے مل جائیں گی. آخری دن جب جانا ہو 2 دن پہلے، ٹیکے کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں کہ 10 دن پہلے لگوا لیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ آپ کی فلائٹ سے 10 دن پہلے ٹیکہ لگوائیں. ٹیکے سے کچھ تھوڑی سی بخار ہوتا ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ پھر ٹھیک ہو جائے گی. اور سامان، کاغذات، پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ یہ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے حاجی کیمپ سے ملیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ سے 2 دن پہلے وصول کر لیں. تو اپنے سامان پر اپنا نام پورا لکھیں، یہاں کا بھی اور وہاں کا فون نمبر بھی، دونوں فون نمبر لکھ لیں. خدا نخواستہ سامان کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پھر پہنچ سکتا ہے. اس کے اوپر پاسپورٹ نمبر لکھ دیں اور موبائل نمبر لکھ دیں. اور اسی طرح نوٹ بک، ایک نوٹ بک میں کچھ موبائل نمبر جو بہت ضروری ہیں. اب زمانہ موبائل میں نمبر سیو کرنے کا ہے، لکھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ اپنے گھر کا، اپنے پیچھے گھر والوں کا اور اپنے ساتھ جو احباب ہیں 1-2 ان کا،
یہ کچھ نمبر جو ضروری ہیں وہ ضرور اپنے پاس لکھ کے رکھیں. کسی وقت موبائل ہی گم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس کے ذریعے سے رابطہ کر سکتا ہے. کچھ 20 گز رسی ہو جائے سامان باندھنے کے لیے سکتی, اور وہاں اگر مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں بنائیں تو وہ اینک مہنگی بڑی بنتی ہے, اس لیے احتیاطاً ایک اینک اضافی ساتھ ضرور رکھ لینی چاہیے. اور ایک الیکٹرک سپلائی یہ ضرور ساتھ رکھ لیں. موبائل کی چارجنگ کے لیے یہ منا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں کام آتی ہے. وہ اوپر لگے ہوتے ہیں سوئچ, اور موبائل کی تار چھوٹی ہوتی ہے, یا موبائل کی تار بڑی ہو نیچے تک آ جائے, یا یہ ہے کہ سپلائی ہو اس میں کام آ جاتی ہے. اور الیکٹرک کیتلی بھی ہو چھوٹی جس سے چائے بنا لے آدمی, تو یہ بھی مناسک میں بڑی کام آتی ہے. منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں وہاں چائے ملتی نہیں ہے, اگر چائے باہر سے لینے جائیں تو وہ پہنچتے پہنچتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یہ کام کی چائے بنتی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے آدمی وہاں چائے بنا لیتا ہے, بلکہ اور لوگوں کو بھی وہ کئیوں جب دیکھتے ہیں تو وہ کئیوں کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے, وہاں دوسروں کو بھی آدمی وہ کر دیتا ہے, چائے پلا دیتا ہے. یہ کچھ سامان میں نے احتیاطاً یہاں کاغذات آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ, اس میں بھی ہیں, اس میں کچھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ ضرورت کے مطابق اس کے اندر کمی بھی کر سکتے ہیں. جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو اپنے دل دماغ سے جلدی نکال دیجیے, اس لیے کہ ہر جگہ انتظار کرنا پڑے گا. آپ یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے وہاں بھی انتظار کرنا پڑے گا, اور جب جدہ اتریں گے وہاں بھی ایسی صورتحال ہوگی. پاسپورٹ آپ کو امیگریشن والے پہلے قطرے پلائیں گے, ہر ایک کو قطرے پلائیں گے وہاں اترتے ہی, اور لائن میں لگائیں گے, پھر پاسپورٹ لیں گے, اور وہ آپ کا سامان اکٹھا کریں گے, گاڑی میں بٹھائیں گے. جہاں بھی بٹھائیں گے آپ جلد بازی نہ کریں, وہاں انتظار کرنا پڑے گا. اطمینان سے آپ جہاں بھی ہوں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کا سفر شروع کر دیا ہے, اب اللہ کے راستے میں ہیں, اب جلدی آگے ہو کے بھی ہم جلد بازی میں کہیں اور نکل تو سکتے نہیں ہیں. اس لیے اطمینان رکھیں, ہر جگہ اطمینان کے ساتھ اپنے کام کریں. اپنے کاغذات, اپنی چیزیں, اپنا سامان وہ احتیاط سے ہر جگہ دیکھیں. جب آپ وہاں اتریں گے تو پھر بھی آپ پہلے اطمینان سے اپنے سامان کا جائزہ لیں کہ میرا سامان جتنا تھا وہ پورا ہے یا نہیں. وہ اس کو پورا کر کے پھر آگے بس میں بٹھائیں گے تو وہاں بھی اپنا سامان دیکھ لیں. وہ نمائندہ ہوں گے ان کے, وہ اٹھا کے سامان رکھیں گے, لیکن دیکھنا آپ نے ہے کہ میرا سامان جس بس میں بیٹھا ہوں میرا سامان اسی بس میں رکھا گیا ہے یا نہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو آپ اپنا سامان اطمینان سے دیکھ کے پھر اس جگہ بیٹھیں. پھر بیٹھ کر بھی وہاں جلد بازی کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں, بسا اوقات ہر بندے کا چیک کر کے پاسپورٹ وہ 10 دفعہ گنتی کریں گے, 20 دفعہ گنتی کریں گے, کبھی کو بندہ اتر جائے گا, کبھی چڑھ جائے گا. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اطمینان رکھیں. وہاں جیسے اپنی راحت کا, اپنی نمازوں کا, اپنے ذکر کا, اپنی تلاوت کا, اللہ کی طرف رجوع کا یہ اہتمام تو کریں, لیکن باقی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں. ایک تو ان کی فلائٹ مدینہ منورہ ہوگی, جنہوں نے مدینہ منورہ جانا ہے یہاں سے ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے وہ یہاں سے بغیر احرام کے انہی کپڑوں میں مدینہ منورہ جائیں گے. مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد جب ان کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا وہاں سے احرام باندھیں گے. اس لیے جن کا سفر یہاں سے فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے. جن حضرات کا یہاں سے سفر مکہ مکرمہ کا ہے, یہاں سے جدہ جائیں گے, جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے, ان کے لیے یہ حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج افراد, ایک حج تمتع, تیسری قسم ہے حج قران. حج افراد یہ ہے کہ انسان یہاں سے حج کا احرام باندھے اور سیدھا جائے, وہاں حج کرے, حج کے بعد احرام کھول دے, اکیلا حج کیا ہے اس نے, اس کو کہتے ہیں حج افراد.
دوسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والا یہاں سے جب سفر کرے گا، اگر اس کا سفر جدہ اور مکہ مکرمہ کا ہے، یہاں سے فلائٹ اس طرح ہے، تو اس نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا۔ احرام کھولنے کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھے گا، پھر حج کے افعال ادا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، احرام کھولنے کے بعد حج کے دنوں میں 8 ذو الحج کو پھر دوبارہ احرام باندھا، پھر حج کے افعال ادا کیے۔ پھر تیسری قسم ہے حج قران، یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ اب یہاں سے جا کے عمرہ کیا، عمرہ کے سارے افعال کر لیے، کرنے کے بعد احرام میں ہی ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کرے گا اسی احرام کے ساتھ، حج کر کے پھر احرام کھولے گا۔ یہ حج قران ہے۔ یہ نسبتاً مشکل ہے، اتنے دن احرام کے اندر ہی آدمی رہتا ہے، اس لیے یہاں سے جتنے حاجی جاتے ہیں وہ اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حج تمتع کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں اب ابتدا کر رہے ہیں حج تمتع سے۔ یہاں سے جب ہم جائیں گے، یعنی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حضرات یہاں سے جدہ اور مکہ مکرمہ کی فلائٹ ہے اس طرف جائیں گے۔ اگر مدینہ منورہ جانے والے ہیں تو ان کے لیے احرام نہیں باندھنا انہوں نے، وہاں مدینہ منورہ میں جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے تو پھر احرام باندھیں گے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، انہوں نے احرام باندھنا ہے، لیکن احرام باندھنا ہے عمرے کا، حج کا احرام نہیں باندھنا۔ بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے بعض دوستوں کو کہ وہ کہتے ہیں ہم تو حج کا احرام باندھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، حج کرنا ہے لیکن حج کا احرام باندھ بھی ہوگا، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ اب عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہماری فلائٹ یہاں فیصل آباد سے ہے یا لاہور سے ہے تو ہم اپنے گھر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کریں، غسل کر کے مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور اس کے بعد 2 چادریں پہن لیں۔ خواتین اپنے انہی کپڑوں میں، جو کپڑے ان کے ہیں انہی کے اندر، یہ پہلے غسل کر لیں، پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں، ناخن کاٹ لیں، بال درست کر لیں، جو کام صفائی ستھرائی جتنی اچھی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ کرنے کے بعد اب یہ 2 چادریں پہن لیں اور سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دیے۔ یہ اتار کے اب ایک کام تو کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ان میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، یہ 2 نفل پڑھ لیں۔ اور اگر کسی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ کے اس کے بعد یہ نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرنے کے لیے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے، یہ 2 کام ہوں گے۔ سلے ہوئے کپڑے مردوں نے اتار دیے، 2 چادریں پہن لی اور اس کے بعد ایک نیت کرنی ہے اور ایک تلبیہ پڑھنا ہے، یہ 2 کام جب یہ کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ذرا ٹھہر کے کریں، نیت اور تلبیہ احرام کی پابندیوں میں ابھی داخل نہ ہوں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، بورڈنگ ہو جائے، جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھ کے جہاز چل پڑے۔ جب چل پڑے، ویسے تو جب میقات سے گزرنے لگتا ہے جہاز، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کپتان اعلان کرتا ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ کے بعد ہم گزر جائیں گے۔
اور جس وقت وہ گزرتا ہے اس وقت بھی اعلان کرتا ہے کہ ہم میقات سے اب گزر رہے ہیں. اس گزرنے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اس گزرنے سے، میقات سے گزرنے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. بہتر یہ ہے کہ جہاز جب چل پڑے تو اس وقت انسان نیت کرے. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی. اے اللہ، یہ عربی میں آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو اردو میں کہہ دو کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو قبول بھی فرما، اس کو آسان بھی فرما. یہ نیت ہے. اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ پڑھنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں اسی طرح. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 1 دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا، کوئی بھی درود شریف، اللہم صلی وسلم علی نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، کسی طرح کا کوئی درود شریف. یہ پڑھ کے پھر 1 دفعہ دعا مانگے. اللہم انی، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ یعنی 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، 1 دفعہ درود شریف پڑھے، 1 دفعہ دعا پڑھے، پھر 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، پھر 1 دفعہ درود شریف، پھر دعا پڑھے. یہ تلبیہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، زیادہ بہتر یہ ہے. ویسے تلبیہ پڑھتے رہیں تو یہ تو ہم ایئرپورٹ پہ بھی 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. لیکن میں نے کہا کہ میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، جب مرضی کر لیں. بہتر یہ ہے کہ جب جہاز چل پڑے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں، جہاز لیٹ ہو گیا، کبھی 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا، کبھی 6 گھنٹے لیٹ ہو، کبھی 10 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتا ہے. بسا اوقات اگلے دن بھی فلائٹ ہو جاتی ہے. تو یہ لمبا ہونے کی وجہ سے احرام کی پابندیوں میں انسان پھر رہتا ہے. اس لیے اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ آپ نیت تھوڑا دیر سے کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہے. یہ نفل پڑھ کے ہم نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا. تلبیہ پڑھنے کے بعد اب عمرے کا احرام شروع ہو گیا ہے. عمرے کا جو احرام شروع ہو گیا، اس میں پابندیاں کیا ہیں؟ احرام میں پابندیاں یہ ہیں کہ انسان یہ میرا خیال اس نے کیا ہی نہیں اس میں. چلو، مردوں نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، اور کسی قسم کے کسی حصے کے کسی جگہ کے بال نہیں کاٹنے، اور ہم بستری نہیں کرنی، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی. اور مردوں نے یہ پاؤں کی چھت کو ننگا رکھنا ہے، اور سر کو بھی ننگا رکھنا ہے، اور چہرہ بھی ننگا ہوگا. یہ پابندیاں مردوں کے لیے ہیں. اور خواتین نے انہی کپڑوں میں، ان کے لیے انہوں نے کسی قسم کا شکار نہیں کرنا، مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی. اور ہم بستری یا اس قسم کی باتیں کوئی نہیں کرنی. اور انہوں نے اپنا چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگانا. سر تو ڈھانپنا ہے لیکن چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگانا. یہ چہرے سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہو. یہ اس میں یعنی الگ الگ اس کاغذ میں بھی دے دیے ہیں کہ کسی قسم کی خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنا، جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹنے، چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اور ہم بستری یا اس کی نوعیت کی باتیں نہیں کرنی، خشکی کے کسی جانور کا شکار نہیں کرنا. یہ مردوں اور عورتوں کے لیے، یہ دونوں قسم کے حضرات کے لیے یہ پابندیاں ہیں. احرام جب شروع ہو گیا تو یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا اہتمام کرنا ہے. اور مردوں نے صرف سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے،
یعنی 2 چادریں پہننی ہیں، سر ننگا رکھنا ہے، اور ایسا جوتا جس کی چھت یعنی پاؤں کی چھت ننگی ہو وہ. یہ پابندیاں. اب اس پابندی کے ساتھ سب سے افضل کام یہ ہے کہ تلبیہ جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے یہ پڑھے. یہ ترانہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضری لگوانے کا اعلان ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، حاضری بولی جاتی ہے تو حاضر ہونے والا کہتا ہے لبیک. تو یہ بھی اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگوانا ہے، لبیک اللہم لبیک. اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اسی طرح 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھیں، 1 دفعہ درود شریف اور 1 دفعہ دعا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ دعا 3 مرتبہ تلبیہ، 1 دفعہ درود شریف اور 1 یہ دعا. یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے یہ پڑھے. اب سفر شروع ہو گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے اپنی بلڈنگ میں اپنا سامان رکھیں، اپنے آرام کا خیال کریں، دیکھیں اگر طبیعت میں تحمل ہے. جب پہنچے نماز وغیرہ اپنا خیال کر کے اپنی راحت اور آرام کا دیکھ کر ایسے وقت میں عمرے کے لیے جائیں جب طبیعت میں نشاط ہو. اپنی تھکاوٹ کو اتار کے سو لیں، کچھ آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں. کھانے پینے کے بعد پھر حرم میں جائیں. اب حرم میں پہنچ کے جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں، داخل ہو کے سب سے پہلے برآمدے آئیں گے. مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت کے مطابق داخل ہوں، دایاں پاؤں اندر رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. یہ پڑھتے ہوئے جائیں، نظریں نیچی کر کے جائیں. اب برآمدے ختم ہوتے ہی اگلے برآمدے، آخری برآمدے شروع ہوتے ہیں. یعنی مسجد کے چاروں طرف ہال ہے، وہ ہال ختم ہوگا تو برآمدے شروع ہوں گے. تو وہاں سے سامنے بیت اللہ ہے، تو پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے گی. تو یہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ قبولیت دعا کا موقع ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ میں اس سفر میں جتنی دعائیں مانگوں گا تو میری قبول فرما لینا، یا یہ مانگ لو یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، ساری زندگی کے لیے یا اللہ میری دعائیں قبول کر لیا کر، ہمیشہ کے لیے میری دعائیں قبول کر لیا کر. تو یہ تھوک کا سودا ہو جائے گا. تو یہ پہلے مرحلے میں دعا کر لیں اطمینان سے، وہاں لوگوں کو تنگی نہ ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں. دعا کرنے کے بعد اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے مرد حضرات اجتباء کریں گے، یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، چادروں سے نکال کر یہ دایاں کندھا باہر نکال لیں گے، اور باہر نکال کے حجر اسود کے سامنے پہنچنا ہے. اگر مطاف میں گئے ہیں تو وہاں بھی حجر اسود کے بالکل سامنے، اور اگر برآمدوں میں ہیں تو وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں نشان ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے ہے. وہاں پہنچ کر اجتباء کر لیا. اب سب سے پہلے تکبیر کہنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تکبیر کہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ استلام کریں. یہ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے پھر بوسہ لے لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آج کل تو وہ بند کیا ہوا ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا فی نفس ہی، یہ صرف بوسہ لینا کوئی کام نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ طواف شروع کر رہے ہیں، یا ایک چکر پورا کرنے کے بعد بوسہ لینا ہے، یا پہلے چکر میں بوسہ لینا ہے. یہ جب آپ بوسہ لے سکتے ہیں اس وقت، یہ پہلے ایک چکر، دوسرا، تیسرا، جب بھی آپ اس کی طرف استلام، یا اس کو خود بوسہ دو یا کسی چھڑی کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس کو چوم لو، وہ نہیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے استلام کر لو. یہ استلام اصل یہ ہے.
وگرنہ بعض لوگ بوسہ لے لیتے ہیں، طواف کرتے نہیں ہیں، وہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد طواف شروع کریں، ایک چکر پورا ہو پھر استلام کریں، اصل مقصد یہ ہے۔ اور پھر اس میں بوسہ لینے میں بھی آج کل تو ویسے بند ہے، یعنی بیت اللہ کی دیواروں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، دور دور ہی ہے۔ شاید رمضان میں بھی یہی صورتحال تھی اور اب بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ کسی کو خاص کو وہ کوئی ہو تو اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو تکلیف پہنچا کے بوسہ لینا یا دھکا دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہرگز نہ کریں، یہ حرام ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اور حرام کام کر کے ہم کوئی فضیلت کا کام چھوٹا سا کریں گے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس لیے استلام کریں، اور کسی کو جب طواف کر رہے ہیں اس وقت بھی کوشش کریں کہ ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی کام سے دوسرے کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اب ایک تو ہم نے تکبیر کہی، دوسرا استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نیت ہم نے یہ کی کہ ہم طواف کرنے لگے ہیں، عمرے کا طواف کرنے لگے ہیں۔ تو اب طواف شروع ہو گیا۔ جب ہم نے یہاں طواف شروع کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، اسی وقت تلبیہ بند۔ پہلے تلبیہ پڑھ رہے تھے نا، تو زور ہم نے کہا جتنا زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہر زمین کا ذرہ جہاں سے گزر رہے ہیں یہ آپ کی حاضری لگوائے گا، گواہی دے گا کہ اللہ یہ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت فرماتے ہیں۔ تو جس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا پھر تلبیہ بند۔ اب تلبیہ عمرہ کرنے کے لیے جس وقت آپ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، طواف شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا۔ اب طواف شروع ہو گیا، اب حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع کر رہے ہیں، پہلا چکر ہے، چلنا شروع ہو جائیے آپ۔ اب جس وقت چلنا ہے اس وقت ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں دیکھنا، سیدھے جانا ہے۔ جیسے انسان نماز میں کوشش کرتا ہے کہ اپنی سجدے کی جگہ میں نظر رکھے، بالکل اسی طرح طواف میں بھی انسان یہ کوشش کرے میں اپنے سامنے دیکھوں، دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر نہ دیکھے، بس اطمینان کے ساتھ سامنے دیکھتے ہوئے چلتا جائے۔ ایک چکر جب پہلا چکر پورا ہوگا پھر استلام کرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حجر اسود کے سامنے جب آئے گا پھر استلام کرے۔ دوسرے چکر میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سب چکروں میں یہی۔ اب یہ 7 چکروں میں بعض علماء نے، بعض حضرات نے مختلف دعائیں لکھی ہیں کہ اس چکر میں یہ دعا ہونی چاہیے، اس میں یہ ہونی چاہیے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ آپ کوئی ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اپنی زبان میں دعائیں مانگو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کچھ کرو، ذکر کرو، اللہ سے جو کچھ بھی مانگو ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ رجوع اللہ کی طرف رجوع ہو، اور کلمہ طیبہ یا چوتھا کلمہ یا استغفار یا درود شریف یا اپنی زبان میں دعائیں اللہ سے یہ مانگیں۔ یہ 7 چکروں میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ البتہ ایک موقع پر ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہم بتلا دیں آپ کو، کہ جب آپ نے حجر اسود سے پہلے آنا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ حجر اسود ہے بالکل، اس کے سامنے یہ رکن یمانی ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ یہاں سے کراس کر کے یہاں آئیں گے تو یہاں ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مانگی ہے، اس لیے ہم اگر یہاں مانگیں تو بہت مفید ہے، یہ مانگ لینی چاہیے۔ باقی چکر میں جتنی دعائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ مانگتے رہیے، جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں تو فوراً یہ دعا، حجر اسود کے پاس پہنچیں پھر استلام کریں گے، اس سے پہلے یہ دعا مانگ لیں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ 7 چکر پورے ہو گئے۔ جب 7 چکر پورے ہوئے ہمارے استلام ہو گئے 8۔ ایسے ہی ہے نا، شروع کیا تھا نا ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک استلام، پھر ایک چکر، پھر 7 چکر پورے ہوئے، استلام ہو گئے 8۔ یہ 8 ہی کرنے، یہ 8 استلام کرنے کے بعد ہمارا طواف پورا ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ وہ 2 رکعتیں یہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اگر وہ وقت مکروہ ہے تو پھر اس وقت نہ پڑھیں، مکروہ وقت نکل جائے، عصر کے بعد مکروہ وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، یا سورج کے جب دوپہر کے وقت، نصف النہار کے وقت، یعنی یا فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد، یہ مکروہ وقت اگر ہو اس وقت نہیں۔ اس کے علاوہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھو۔ 2 رکعت کہتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، یعنی یہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک پتھر نصب ہے زمین میں، وہ مقام ابراہیم ہے، لیکن وہاں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں منع کرتے ہیں اس لیے کہ رش ہو جاتا ہے، رش کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہیں بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو موقع ملے، لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں طواف کی آپ نے پڑھ لی، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب ایک اور چھوٹی سی بات جو آج کل چل رہی ہے وہاں، اس حوالے سے میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ وہاں مطاف میں جانے نہیں دیتے بغیر احرام کے۔ اور جب آپ نے عمرہ کر لیا، یعنی یہاں طواف کر لیا، طواف کے بعد آپ کو مسعی کی طرف بھیج دیں گے، وہ راستہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو یہاں اگر آپ نفل طواف ایک اور کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کچھ گنجائش ہے، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، اگر کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو یہ میں ایک بتلا رہا ہوں کہ آج کل چونکہ جب نکل جائیں پھر دوبارہ داخل نہیں ہونے دیتے، اس لیے اس میں چونکہ گنجائش ہے، تو جو گنجائش ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں آپ سعی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر یہ ایک ہی طواف ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بعض دوست یہ کرتے ہیں کہ احرام کے کپڑے پہن کے 2 چادریں پہن کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ویسے تو جانے نہیں دیتے تو اندر جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے دیکھو نا، انہوں نے انتظام کیا ہے رش کو ختم کرنے کے لیے، ان کا نظام خراب ہوگا۔ بہرحال کسی کو، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو ہمارا پتہ ہے، تو ہم اللہ کو ہی دھوکہ دینے لگ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کام بہتر نہیں ہے۔ ہاں، یہاں میں نے عرض کیا تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر نفل طواف آپ زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد زمزم پئیں اور زمزم چہرے پہ اس کے چھینٹے ماریں، سر پہ ماریں اور دعائیں مانگیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا بھی بڑی مفید ہے، یہاں مانگی جائے تو بہت اچھا، یعنی اللہ سے علم بھی مانگ رہے ہیں، رزق بھی مانگ رہے ہیں، صحت بھی مانگ رہے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ دعا یہاں اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھی طرح خوب سیر ہو کے پانی پئیں، زمزم پئیں۔ ویسے اگر طواف کے دوران بھی ضرورت پڑے تو پی سکتے ہیں، لیکن یہاں اطمینان سے آپ پانی پی کے یہ 2 رکعتیں پڑھ کے، اب پھر یہ 8 ہم نے استلام کیے تھے، اب پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایک استلام کرنا ہے، 9واں استلام، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 9واں استلام کریں گے۔ 9واں استلام کرنے کے بعد پھر سعی کرنے کے لیے جانا ہے، ہم نے سعی کے لیے یہاں سے نکل جائیں، پھر 9واں استلام کر کے پھر سعی کرنے کے لیے صفا پہ جائیں گے۔ اب صفا پہ جا کے، اب صفا بھی ایک بات اور چھوٹی سی کہ یہاں اگر
یہ ملتزم ہے، یہ حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے درمیان کی جو تھوڑی سی جگہ ہے، اب ساتھ لگنے تو نہیں دیتے، اس کے سامنے اگر کھڑے ہو کے، حدیث کے اندر آتا ہے ملتزم پہ انسان جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے، اس کو قبول ہی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موقع ہے، اور چونکہ ساتھ لگنے کی اجازت نہیں ہے، بسا اوقات خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کا بھی احتیاط، لیکن وہ اب چونکہ لگنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس میں وہ احتیاط خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہاں اس کے پیچھے جتنی جگہ میں کھڑے ہو کے اس نیت سے کہ یا اللہ آگے تو میں جا نہیں سکتا، میں ملتزم پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو یہاں مانگ لیں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور اس موقع پر بھی آپ دعا مانگیں۔ اس کے بعد صفا پہ جائیں، صفا پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سے دعا مانگیں۔ یہاں دعا مانگ کے پھر سعی شروع کریں، سعی کی نیت کریں۔ اب کہتے ہیں کہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی، اگر یہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ پڑھ کے صفا سے چلنا شروع ہو جائیں، صفا سے چلیں، راستے میں میلین اخضرین آئیں گے، سبز لائٹوں والی جگہ آ جائے گی، وہاں مردوں نے دوڑ کے چلنا ہے اور عورتوں نے اطمینان سے اپنی اس رفتار میں ہی چلنا ہے۔ تو یہاں بھی ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ بھی مانگ لیں تو بہتر ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اپنی زبان میں مانگ لیں اگر یہ الفاظ نہیں، یا اللہ معاف کر دے، معافی عطا فرما، تو بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا بلند ہے۔ تو یہ یہاں سے دوڑ کے گزریں، یہ صفا کے قریب ہے، صفا سے نکلیں تو تھوڑا سا ہی آگے چلیں گے تو وہ شروع ہو جائے گا، تو یہ جگہ دوڑ کے مردوں نے یہاں سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد مروہ پہ پہنچ جائیں، مروہ پہ پھر موقع ہے، یہاں یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ صفا سے آپ مروہ پہ پہنچے ہیں، ایک چکر ہو گیا ہے، اب مروہ سے صفا پہ آئیں گے، دوسرا چکر ہے۔ اب یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض دوستوں کو، وہاں بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صفا سے مروہ پہ جائیں، مروہ سے صفا پہ آئیں، اب ایک چکر ہوا ہے نا، کہتے وہ یہ ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ صفا سے مروہ پہ جائیں ایک چکر، مروہ سے صفا پہ آ جائیں دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ پہ جائیں تیسرا چکر، یہ اس طرح یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے ہو گئے تو سعی بھی پوری ہو گئی۔ اب ان 7 چکروں میں آپ دعائیں مانگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، جو مانگیں، لیکن میں نے وہ یہ میلین اخضرین کے درمیان میں نے عرض کیا کہ اس میں دوڑنا ہے، اس کے علاوہ باقی روٹین میں عام رفتار کے اندر چلیں۔ جب یہ آپ نے سعی کر لی، سعی بھی مکمل ہوگی، 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے مروہ پہ، شروع ہوئے ہیں صفا سے، پورے ہوئے ہیں مروہ پہ، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7واں ادھر پورا ہوگا۔ تو اس کے بعد اب صرف ایک کام باقی رہ گیا ہے، بال کٹوانے ہیں، بال کٹوانے ہیں۔ تو بال 1 پورے کی مقدار مردوں نے یہ اپنے پورے سر کے بال کٹوا دیں، یا 1/4 سر سے یہ بال کٹوا دیں، عورتیں جوڑا پیچھے سے کر کے 1 پورے کی مقدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج للہ فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری کی سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے دربار میں اپنے گھر بلایا۔ اس بابرکت سفر میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا سفر اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مبرور بنائے، مبارک سفر بنائے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ ہم یہ حج کا جو سفر کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی دربار کی حاضری کے لیے، ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ابھی یہ نیت ہماری مستحضر ہو جانی چاہیے۔ ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی خیال اگر آئے تو اس کو نکال دینا چاہیے کہ کوئی ہمیں حاجی کہے گا یا ہمارے گھر والے یا دوست احباب ہمیں حج کی مبارک دیں گے، یا کسی بھی طرح سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی نیت ہو تو اس کو دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم حج کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جس نے حج کیا من حج للہ فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف شفاف۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بالکل دھو دیں گے، صاف فرما دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا حج زیادہ سے زیادہ مفید، اور اس سفر میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹیں، ان کی برکات کو، ان کے فضل کو، ان کے انعام کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو نیت۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سفر شروع کرنا ہے، کوئی بھی سفر کرنا ہو تو اس سے پہلے انسان کو اپنا سامان تیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی سامان کی چیزوں کی ضرورت ہے ان کی ایک فہرست بنا لے، نوٹ بک میں بنا لے یا موبائل میں بنا لے، ان کی ایک فہرست بنا لے اور گھر میں ایک بیگ اور ایک جگہ الگ رکھ دے کہ یہاں جو جو چیزیں آپ کے سفر میں کام آئیں گی، آپ کو ضرورت ہے، ان کی ایک فہرست بنا کے ان کو اٹھا کے اس بیگ میں رکھ دیں، اس جگہ پہ رکھ لیں۔
جو جو رکھتے جائیں ان کو کاٹتے جائیں اس فہرست میں سے، اور جو یاد آتی جائیں ان میں فہرست میں شامل کرتے جائیں، اور جو آپ اٹھا کے اس بیگ میں رکھ رہے ہیں وہ اس میں سے کاٹتے جائیں۔ اس طرح سفر کی تیاری، سامان کی تیاری آسان ہو جاتی ہے، آدمی کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ اگر بھولے بھی تو 2-3 دن میں جب یہ اس طرح سے اپنی جیب میں یہ نوٹ بک رکھی ہوئی ہے تو چیزیں اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہے، بار بار اپنی نوٹ بک کو دیکھ رہا ہے، اس میں کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں رکھ رہا ہے، نئی یاد آ رہی ہیں اس کو لکھ رہا ہے۔ اس طرح ضرورت کی چیزیں پوری کر لیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے، اس طرح سفر کی تیاری آسان ہو جائے گی۔ سفر حج میں چلنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہاں عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہاں چلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ چلنا ضرور پڑے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی سے کچھ نہ کچھ چلنے کی عادت بنا لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ واک کرنی چاہیے۔ اس کی عادت ابھی سے کر لیں تو وہ آسان ہو جائے گا، وہاں پھر مشکل پیش نہیں آئے گی، تنگی نہیں ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہاں کے لیے جو جوتے استعمال کرنے ہیں وہ ایک تو احرام والے جوتے ہوتے ہیں، وہ ان میں ہوائی چپل ہوتی ہے مردوں کے لیے، خواتین تو کوئی بھی پہن سکتی ہیں، لیکن بند جوتا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے جس میں پاؤں کی چھت ننگی ہو۔ یہ کپڑے والے بوٹ بھی مل جاتے ہیں، اس طرح کے بوٹ ایک تو بند ہوتے ہیں، ان میں چلنا آسان ہے، اور دوسرا یہ کہ پاؤں کی چھت کھلی ہوتی ہے، اور وہ اگر یہاں کچھ عرصہ پہن لیں تو پھر پاؤں میں لگتے نہیں ہیں، وہاں وگرنہ چھالے بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں اگر وہ جوتے استعمال کر لیے جائیں تو ان کی وجہ سے پاؤں میں چھالے نہیں پڑتے، تنگی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوائی چپل ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بند جوتے آج کل جو جوتے بنا رہے ہیں عمرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا حج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی وہ تنیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی گرپ پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ پہن کر بھی تنگی ہوتی ہے پاؤں میں، اس کی وجہ سے بھی عادت چونکہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بند جوتی جس کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ لیا جائے، کاٹا بھی جا سکتا ہے، صرف چھت ننگی ہو پاؤں کی وہ دکھا لیں، یا یہاں بھی کوئی بھی جوتا ہو اس کے اوپر سے تھوڑا سا کاٹا جائے۔ یہ کپڑے کے جو جوتے ملتے ہیں ان کو تھوڑا سا اوپر سے کاٹ لیا جائے تو وہ اوپر والی چھت ننگی ہو جاتی ہے، وہ آسانی ہو جاتی ہے، وہ گرپ بھی ٹھیک رہتی ہے، اس میں چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب یہ ایک کرونا کے بعد وہاں ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے، اعتمرنا، ایک ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں سے حاجی جو بھی جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایپ پلے سٹور سے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کے کرنے سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر عمرہ کرنا ہے اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جانا ہے، ان کے لیے اس ایپ کے ذریعے سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ وہ اس کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو اعتمرنا کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر کرنے کے بعد وہاں کی سم وہ اس کے ذریعے سے رجسٹریشن ہوگی اور اس کا نمبر دیں گے، اس پہ وہ پاسورڈ آئے گا، اس پاسورڈ کو اس پہ داخل کریں گے تو وہ پھر چالو ہو جائے گی، یعنی لاگ ان ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے۔ تو وہ ایپ خود بخود آپ کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کھولیں تو سامنے نظر آ جاتا ہے پورا مہینہ۔ اگر گنجائش ہو تو وہ سبز ہوتے ہیں، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، اجازت نامہ پورا اس کے اوپر بن جائے گا۔ اور اگر رش ہو تو پھر سرخ ہوتا ہے، وہ تاریخیں ساری سرخ ہوتی ہیں، جس تاریخ میں گنجائش نہ ہو تو وہ سرخ ہوتی ہے، جس تاریخ میں گنجائش ہو وہ سبز ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا دیکھنا خود کر لیں یا نوجوان وہ آسانی سے کر لیں گے، ان سے کر کے یہ سمجھ لیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے ان دونوں جگہوں میں، حرمین میں۔
ایک تھوڑی سی آج کل کرونا کے بعد وہاں انتظامات میں انہوں نے زیادہ باہر کی طرف انتظام کیا ہے اور راستے کچھ بند کر دیے ہیں اور کچھ زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، رش نہ ہو۔ مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی ہے، باہر صحن ہے، بلکہ اس صحن سے بھی بالکل باہر جو روڈ ہے اس روڈ کے قریب وہاں انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں، پولیس والے، انتظامیہ، وہ یہی اعتمرنا دیکھتے ہیں، اجازت دیکھتے ہیں، اجازت دیکھنے کے بعد اندر جانے دیتے ہیں، یا تھوڑا سا آگے چل کے حرم کے دروازوں کے قریب صحن کے اندر ہی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو وہ اجازت دکھا کے پھر جانا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو پہلا عمرہ ہوتا ہے یہ جانے والے جو ان کے لیے اجازت، یعنی ابھی شروع میں رش نہیں ہوگا تو وہ بہرحال دوسرے عمرے کے لیے یہ ضروری ہے وہ اعتمرنا کے ذریعے سے۔ آپ کو حج کے جو رہنمائی کرنے والے ہیں مکتب والے وہ بھی رہنمائی کر دیں گے، وہ بھی اعتمرنا ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، وہ بھی اجازت لے دیں گے، وہاں کے لوگ بھی جتنے ہوں گے، آپ کے ہوٹل میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دیا، آپ خود بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ نظام یہ بنایا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت کہ مطاف میں جانے کے لیے صرف عمرے والے جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہو، خواتین اور مرد جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے وہی نیچے جا سکتے ہیں، کوئی اور نیچے نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے یعنی وہ نیچے جائے گا مطاف میں اندر، اور اگر کسی نے طواف کرنا ہے تو وہ پہلی منزل میں یا دوسری منزل میں طواف کرے گا۔ اور نیچے ویل چیئر بھی نہیں جانے دیتے، ویل چیئر بھی پہلی منزل میں وہاں پیچھے سے ہی وہ راستہ بتلا دیتے ہیں، جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں راستہ بتلا دیتے ہیں، آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ ادھر جائیں۔ وہ لمبا چکر کاٹ کے بڑی دور سے آنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا سا نظام، یہ رش کو ختم کرنے کے لیے اور نظام بنانے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ اس انتظام کا بہرحال خیال رکھنے سے سب کو سہولت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پہلے سلام کے لیے جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن اب وہ ختم کر دی۔ مسجد میں نمازوں کے لیے بھی اجازت کی ضرورت تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ لیکن ریاض الجنہ میں پہنچنے کے لیے، وہاں نفل پڑھنے کے لیے اب بھی اعتمرنا کے ذریعے سے اجازت لینا پڑتی ہے، وہ اجازت لے کے وہاں جاتے ہیں۔ اس میں ایک مشکل اور ہے، وہ یہ کہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے انتظار کے لیے، مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی۔ مکہ مکرمہ میں اتنی لمبی لائن زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، لیکن مدینہ منورہ میں جب حرم میں آپ اندر جائیں گے تو وہاں ذرا لمبی لائن ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت خاص طور پہ دھوپ بھی ہے، نیچے صحن کے اندر فرش گرم ہوتا ہے، اپنے جوتے اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ضروری ہے، وگرنہ پاؤں جلتے ہیں، دن کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ انتظار میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں وہ ریاض الجنہ میں، وہ آگے جا کے جب فارغ ہو جائیں پھر پچھلوں کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں، اس سے پچھلوں کو اس سے پیچھے بٹھا دیتے ہیں، اس طرح اپنے انتظام کے تحت لے کے جاتے ہیں۔ لیکن باہر کھڑے ہونے والوں کو جوتے اپنے پاس رکھنے چاہیے، یہاں سے گزر کے جب دوسری طرف جائیں گے وہاں بھی ضرورت پڑے گی، پھر باہر نکلیں گے باب البقیع کی طرف وہاں بھی ضرورت پڑے گی جوتوں کی۔ اندر تو جوتے نہیں پہنیں گے مسجد نبوی شریف میں، لیکن باہر صحن میں داخل ہونے کے لیے بھی جوتوں کی ضرورت ہے، نکلنے کے لیے بھی جوتوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ باقی اس سفر میں ایک تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کسی قسم کا مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ اہتمام کے ساتھ یہی نیت کر کے نکلیں کہ نہ تو زبان سے کوئی گناہ ہو، نہ آنکھوں سے کوئی گناہ ہو، نہ کان سے کوئی گناہ ہو خاص طور پہ، اور پھر کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، یہ بہت اہتمام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ولا جدال فی الحج، حج میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں اکٹھے ساتھی ہیں
اپنے ساتھ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، بالکل اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پورا اہتمام کریں۔ اور خواتین بغیر محرم کے ہوٹل سے نہ نکلیں، ان کے ساتھ ہی جائیں۔ اور جو کارڈ معلم کے ملیں، معلم کی طرف سے ملتے ہیں، یہ یہاں سے حاجی کیمپ سے جو کاغذات ملتے ہیں ان کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بلڈنگ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، بلڈنگ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں بھی جو کارڈ اور کڑے ملیں گے ان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھیں، جو پہننے والے ہیں ان کو پہن لیں، بہتر ہے، جو بازو میں پہننے والے کڑے ہیں ان کو بازو میں پہن لیں، اس لیے کہ کسی وقت بھی انسان اپنی بلڈنگ سے نکلتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کون سی بلڈنگ تھی میری، اس بلڈنگ پر، جو بلڈنگ آپ کی ہے، آپ کے کارڈ پر، آپ کے کڑے پر، ہر چیز پر اس کا نام، ایڈریس، پتہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کو دکھا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ آپ کے سامان میں پڑا رہ گیا، آپ خالی ہاتھ ایسے باہر نکل گئے، وہاں بھول گئے، تو کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی جیب میں، اپنے بازو میں، جو پہننے والی ہیں ان کو پہن کے ساتھ رکھیں۔ اور کچھ نہ کچھ خرچ، جیب خرچ اپنی جیب میں، خواتین بھی مرد بھی کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیں کہ کہیں ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں، ضرورت پڑ جائے کوئی چیز لینے کی تو وہ لے سکیں۔ اور حرم میں آنے جانے کے لیے دروازہ متعین کر لیں، آپ کی بلڈنگ کے قریب تر جو دروازہ ہے اس کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، نام بھی ہوتا ہے، وہ نام اور دروازہ وہ ذہن میں رکھیں، اس کو متعین کر لیں کہ ہم نے اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے آنا ہے۔ خواتین بھی اپنی جگہ بیٹھنے کی متعین کر لیں، جہاں بیٹھنا ہے وہ بھی خواتین، مردوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ اس طرف خواتین بیٹھی ہوں گی، فلاں نمبر دروازہ ہے، اس میں بیٹھیں گے۔ اور اس سفر میں ہر شخص دوسرے کی خدمت کے جذبے سے سفر کرے کہ میں دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا، دوسروں کی خدمت کروں گا، دوسروں کو آرام پہنچاؤں گا، وہ میرے ساتھ والا ہے، یہ ساتھ والا نہیں ہے۔ ہر ایک کی خدمت کے جذبے سے اس سفر میں آپ اس نیت سے نکلیں گے تو انشاءاللہ خود بھی راحت ملے گی، دوسروں کو بھی راحت ہوگی اس سے۔ اگر کسی جگہ معلوم پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کہاں جانا ہے تو رہنمائی کے لیے وہاں سبز رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے خدام الحجاج کے نام سے، یہ مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، مناسک میں بھی یہ حضرات موجود ہوتے ہیں، لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کریں گے، وہ بتلائیں گے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کہاں، کون سی جگہ ہے آپ کی۔ اور اگر کوئی چیز گم شدہ ملے تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، گم شدہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس سے بچنا ہی چاہیے، بہتر یہ ہے۔ وہ کئی طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے اس کو ہاتھ نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ ہاں اگر اپنی کوئی چیز گم ہو جائے تو مروہ کی جانب امانت خانہ ہے، وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہاں بسا اوقات مل جاتی ہے، بلکہ کئی دفعہ مل جاتی ہے وہ۔ اسی طرح کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، اپنے ٹیکے لگوانے کا کارڈ، ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ، یہ جتنے کاغذات ہیں یہ اپنے دستی سامان میں اپنے پاس رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ بیگ میں یا دوسری جگہوں میں نہ رکھیں، یہ ہاتھ میں رکھیں۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل پیش آ جاتی ہے، اس لیے یہ اپنے پاس اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب یہ سامان کچھ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہ کچھ فہرست بنائی ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتا ہے، یہ اس میں کچھ کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2 بیگ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ چھوٹا بیگ مناسک میں لے جانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جب حج کے لیے جائیں گے منا، مزدلفہ، عرفات میں، تو وہ مختصر چیزیں اس میں ڈال کے وہاں لی جائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کپڑوں کے جوڑے 4-5 یہ اگر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح احرام کی چادریں، یہ 4 ہو جائیں، یعنی 2 احرام ہو جائیں، یا 3 ہو جائیں، 2 ہو جائیں زیادہ بہتر ہے۔
اور جوتے احرام والے میں نے عرض کیا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بوٹ ہو جائیں، اوپر سے چھت پاؤں کی خالی ہو، وہ اس میں چلنا آسان ہے، یا چپل ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں ذرا چلنا مشکل ہوتا ہے، اور بیلٹ اور احرام کی چادریں، اور یہ بیگ چھوٹا جس میں دستی سامان ہوتا ہے، تولیہ، جانماز، مسواک، برش، اپنی دوائیاں، یہاں جو ضروری استعمال کی دوائیاں ہیں وہ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے وہ نسخہ بھی ساتھ رکھیں، اور حاجی کیمپ سے ان کی پیکنگ کروا لیں، وہ پیک کر دیں گے، حاجی کیمپ سے پیک ہوں گی، وہ نسخہ بھی دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ دوائیوں کو اس حساب سے پیک بھی کر دیں گے۔ ویسے وہاں اگر کسی طرح کی بھی ضرورت پیش آئے، مکہ مکرمہ میں بھی، حرم کے اندر بھی، اجیاد کے پاس ہو وہ ہسپتال ہے، ایمرجنسی بھی، بلکہ اب تو یہ نئی جو تعمیر کی ہے انہوں نے مطاف کے اندر اوپر والی منزل میں، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے اسعاف یعنی ایمرجنسی ڈاکٹر اور وہ بنا دیے ہیں، وہ بھی ہیں اب، یعنی اب بالکل تازہ جو صورتحال ہے وہاں بھی ہیں۔ کسی وقت ایمرجنسی کوئی ضرورت ہو مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی اور مناسک کے اندر بھی، یعنی مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں، یہ ڈاکٹر موجود ہوں گے، ہسپتال موجود ہیں، ایمرجنسی میں وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کی جو عام روزمرہ کی دوائیاں ہیں ان کو اس طرح نسخہ بھی لکھوائیں اور پیک بھی کروا لیں۔ اور مناجات مقبول اور مسنون دعائیں، یہ ہر موقع پر، سفر کی دعائیں اور مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، یہ مسنون دعائیں، اس کا کتابچہ وہ بھی اپنے پاس ہو۔ مناجات مقبول، قرآن کریم میں اور احادیث میں جتنی دعائیں موجود ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ وہاں انسان بسا اوقات دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جب دعائیں مانگ کے طبیعت بھرتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا کہ اللہ سے کیا مانگے، تو یہ بہت مفید چیز ہے کہ انسان اللہ نے جو بتلائی ہیں دعائیں وہ مانگ لے، یعنی مناجات مقبول ہے، اس میں قرآن کریم میں اور احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا ہے، پھر وہ انسان وہاں جب بھی قبولیت کے موقعوں پر یا جب دل چاہے اس وقت وہ دعائیں مانگے۔ تسبیح، ڈیجیٹل تسبیح ہو، وہ 7 دانے والی ہو وہ بھی بہتر ہے، 7 دانے والوں، وہ طواف میں کام آئے گی، سائی میں کام آئے گی، 7 چکر لگانے ہیں تو وہ ساتھ رکھ لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح مارکر موٹے، سامان پہ اپنا نام ضرور لکھیں، ہر سامان پہ، اپنے بیگ پہ، چھوٹے بیگ پہ، بڑے بیگ پہ اپنا موبائل نمبر، یہاں کا وہاں کا، یہ وہاں کا موبائل نمبر حاجی کیمپ سے سمیں امید ہے مل جائیں گی، آخری دن جب جانا ہو 2 دن پہلے، ٹیکے کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں کہ 10 دن پہلے لگوا لیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ آپ کی فلائٹ سے 10 دن پہلے ٹیکہ لگوائیں، ٹیکے سے کچھ تھوڑی سی بخار ہوتا ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے وہ پھر ٹھیک ہو جائے گی، اور سامان، کاغذات، پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ یہ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے حاجی کیمپ سے ملیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ سے 2 دن پہلے وصول کر لیں۔ تو اپنے سامان پر اپنا نام پورا لکھیں، یہاں کا بھی اور وہاں کا فون نمبر بھی، دونوں فون نمبر لکھ لیں، خدا نخواستہ سامان کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پھر پہنچ سکتا ہے، اس کے اوپر پاسپورٹ نمبر لکھ دیں اور موبائل نمبر لکھ دیں۔ اور اسی طرح نوٹ بک، ایک نوٹ بک میں کچھ موبائل نمبر جو بہت ضروری ہیں، اب زمانہ موبائل میں نمبر سیو کرنے کا ہے، لکھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ اپنے گھر کا، اپنے پیچھے گھر والوں کا اور اپنے ساتھ جو احباب ہیں 1-2 ان کا، یہ کچھ نمبر جو ضروری ہیں وہ ضرور اپنے پاس لکھ کے رکھیں، کسی وقت موبائل ہی گم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس کے ذریعے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کچھ 20 گز رسی ہو جائے سامان باندھنے کے لیے سکتی، اور وہاں اگر مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں بنائیں تو وہ اینک مہنگی بڑی بنتی ہے، اس لیے احتیاطاً 1 اینک اضافی ساتھ ضرور رکھ لینی چاہیے۔ اور ایک الیکٹرک سپلائی یہ ضرور ساتھ رکھ لیں، موبائل کی چارجنگ کے لیے یہ
مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کام آتی ہے۔ وہ اوپر لگے ہوتے ہیں سوئچ، اور موبائل کی تار چھوٹی ہوتی ہے، یا موبائل کی تار بڑی ہو نیچے تک آ جائے، یا یہ ہے کہ سپلائی ہو اس میں کام آ جاتی ہے۔ اور الیکٹرک کیتلی بھی ہو چھوٹی جس سے چائے بنا لے آدمی، تو یہ بھی مناسک میں بڑی کام آتی ہے۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں وہاں چائے ملتی نہیں ہے، اگر چائے باہر سے لینے جائیں تو وہ پہنچتے پہنچتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ کام کی چائے بنتی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے آدمی وہاں چائے بنا لیتا ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی وہ کئیوں جب دیکھتے ہیں تو وہ کئیوں کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے، وہاں دوسروں کو بھی آدمی وہ کر دیتا ہے، چائے پلا دیتا ہے۔ یہ کچھ سامان میں نے احتیاطاً یہاں کاغذات آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی ہیں، اس میں کچھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ ضرورت کے مطابق اس کے اندر کمی بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو اپنے دل دماغ سے جلدی نکال دیجیے، اس لیے کہ ہر جگہ انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، وہاں بھی انتظار کرنا پڑے گا، اور جب جدہ اتریں گے وہاں بھی ایسی صورتحال ہوگی۔ پاسپورٹ آپ کو امیگریشن والے پہلے قطرے پلائیں گے، ہر ایک کو قطرے پلائیں گے وہاں اترتے ہی، اور لائن میں لگائیں گے، پھر پاسپورٹ لیں گے، اور وہ آپ کا سامان اکٹھا کریں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، جہاں بھی بٹھائیں گے آپ جلد بازی نہ کریں، وہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ اطمینان سے آپ جہاں بھی ہوں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کا سفر شروع کر دیا ہے، اب اللہ کے راستے میں ہیں، اب جلدی جلدی آگے ہو کے بھی ہم جلد بازی میں کہیں اور نکل تو سکتے نہیں ہیں، اس لیے اطمینان رکھیں، ہر جگہ اطمینان کے ساتھ اپنے کام کریں، اپنے کاغذات، اپنی چیزیں، اپنا سامان وہ احتیاط سے ہر جگہ دیکھیں۔ جب آپ وہاں اتریں گے تو پھر بھی آپ پہلے اطمینان سے اپنے سامان کا جائزہ لیں کہ میرا سامان جتنا تھا وہ پورا ہے یا نہیں، وہ اس کو پورا کر کے پھر آگے بس میں بٹھائیں گے تو وہاں بھی اپنا سامان دیکھ لیں۔ وہ نمائندہ ہوں گے ان کے، وہ اٹھا کے سامان رکھیں گے، لیکن دیکھنا آپ نے ہے کہ میرا سامان جس بس میں بیٹھا ہوں میرا سامان اسی بس میں رکھا گیا ہے یا نہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو آپ اپنا سامان اطمینان سے دیکھ کے پھر اس جگہ بیٹھیں۔ پھر بیٹھ کر بھی وہاں جلد بازی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، بسا اوقات ہر بندے کا چیک کر کے پاسپورٹ وہ 10 دفعہ گنتی کریں گے، 20 دفعہ گنتی کریں گے، کبھی کو بندہ اتر جائے گا، کبھی چڑھ جائے گا، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان رکھیں۔ وہاں جیسے اپنی راحت کا، اپنی نمازوں کا، اپنے ذکر کا، اپنی تلاوت کا، اللہ کی طرف رجوع کا، یہ اہتمام تو کریں، لیکن باقی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو ان کی فلائٹ مدینہ منورہ ہوگی، جنہوں نے مدینہ منورہ جانا ہے یہاں سے ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے وہ یہاں سے بغیر احرام کے انہی کپڑوں میں مدینہ منورہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد جب ان کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اس لیے جن کا سفر یہاں سے فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے۔ جن حضرات کا یہاں سے سفر مکہ مکرمہ کا ہے، یہاں سے جدہ جائیں گے، جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، ان کے لیے یہ حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، ایک حج تمتع، تیسری قسم ہے حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ انسان یہاں سے حج کا احرام باندھے اور سیدھا جائے، وہاں حج کرے، حج کے بعد احرام کھول دے، اکیلا حج کیا ہے اس نے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ دوسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والا یہاں سے جب سفر کرے گا، اگر اس کا سفر جدہ اور مکہ مکرمہ کا ہے، یہاں سے فلائٹ اس طرح ہے، تو اس نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے، عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، احرام کھولنے کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھے گا، پھر حج کے افعال ادا کرے گا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔
یعنی پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، احرام کھولنے کے بعد حج کے دنوں میں 8 ذو الحج کو پھر دوبارہ احرام باندھا، پھر حج کے افعال ادا کیے۔ پھر تیسری قسم ہے حج قران، یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ اب یہاں سے جا کے عمرہ کیا، عمرہ کے سارے افعال کر لیے، کرنے کے بعد احرام میں ہی ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کرے گا اسی احرام کے ساتھ، حج کر کے پھر احرام کھولے گا، یہ حج قران ہے۔ یہ نسبتاً مشکل ہے، اتنے دن احرام کے اندر ہی آدمی رہتا ہے، اس لیے یہاں سے جتنے حاجی جاتے ہیں وہ اکثر حج تمتع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حج تمتع کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں اب ابتدا کر رہے ہیں حج تمتع سے۔ یہاں سے جب ہم جائیں گے، یعنی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حضرات یہاں سے جدہ اور مکہ مکرمہ کی فلائٹ ہے اس طرف جائیں گے۔ اگر مدینہ منورہ جانے والے ہیں تو ان کے لیے احرام نہیں باندھنا انہوں نے، وہاں مدینہ منورہ میں جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے تو پھر احرام باندھیں گے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، انہوں نے احرام باندھنا ہے، لیکن احرام باندھنا ہے عمرے کا، حج کا احرام نہیں باندھنا۔ بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے بعض دوستوں کو کہ وہ کہتے ہیں ہم تو حج کا احرام باندھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، حج کرنا ہے لیکن حج کا احرام باندھ بھی ہوگا، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ اب عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہماری فلائٹ یہاں فیصل آباد سے ہے یا لاہور سے ہے تو ہم اپنے گھر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کریں، غسل کر کے مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور اس کے بعد 2 چادریں پہن لیں۔ خواتین اپنے انہی کپڑوں میں، جو کپڑے ان کے ہیں انہی کے اندر، یہ پہلے غسل کر لیں، پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں، ناخن کاٹ لیں، بال درست کر لیں، جو کام صفائی ستھرائی جتنی اچھی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ کرنے کے بعد اب یہ 2 چادریں پہن لی اور سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دیے۔ یہ اتار کے اب ایک کام تو کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ان میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، یہ 2 نفل پڑھ لیں۔ اور اگر کسی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ کے اس کے بعد یہ نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرنے کے لیے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے، یہ 2 کام ہوں گے۔ سلے ہوئے کپڑے مردوں نے اتار دیے، 2 چادریں پہن لی اور اس کے بعد ایک نیت کرنی ہے اور ایک تلبیہ پڑھنا ہے، یہ 2 کام جب یہ کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ذرا ٹھہر کے کریں، نیت اور تلبیہ احرام کی پابندیوں میں ابھی داخل نہ ہوں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، بورڈنگ ہو جائے، جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھ کے جہاز چل پڑے۔ جب چل پڑے، ویسے تو جب میقات سے گزرنے لگتا ہے جہاز، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کپتان اعلان کرتا ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ کے بعد ہم گزر جائیں گے، اور جس وقت وہ گزرتا ہے اس وقت بھی اعلان کرتا ہے کہ ہم میقات سے اب گزر رہے ہیں۔ اس گزرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اس گزرنے سے، میقات سے گزرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ بہتر یہ ہے کہ جہاز جب چل پڑے تو اس وقت انسان نیت کرے۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی،
اے اللہ، یہ عربی میں آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو اردو میں کہہ دو کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو قبول بھی فرما، اس کو آسان بھی فرما۔ یہ نیت ہے۔ اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں اسی طرح، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 1 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا، کوئی بھی درود شریف، اللہم صلی وسلم علی نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، کسی طرح کا کوئی درود شریف، یہ پڑھ کے پھر 1 دفعہ دعا مانگے، اللہم انی، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ یعنی 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، 1 دفعہ درود شریف پڑھے، 1 دفعہ دعا پڑھے، پھر 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، پھر 1 دفعہ درود شریف، پھر دعا پڑھے۔ یہ تلبیہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ ویسے تلبیہ پڑھتے رہیں تو یہ تو ہم ایئرپورٹ پہ بھی 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن میں نے کہا کہ میقات سے پہلے نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، جب مرضی کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب جہاز چل پڑے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں، جہاز لیٹ ہو گیا، کبھی 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا، کبھی 6 گھنٹے لیٹ ہو، کبھی 10 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتا ہے، بسا اوقات اگلے دن بھی فلائٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ لمبا ہونے کی وجہ سے احرام کی پابندیوں میں انسان پھر رہتا ہے، اس لیے اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ آپ نیت تھوڑا دیر سے کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہے۔ یہ نفل پڑھ کے ہم نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تلبیہ پڑھنے کے بعد اب عمرے کا احرام شروع ہو گیا ہے۔ عمرے کا جو احرام شروع ہو گیا، اس میں پابندیاں کیا ہیں؟ احرام میں پابندیاں یہ ہیں کہ انسان میرا خیال اس نے کیا ہی نہیں، اس میں چلو، مردوں نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، اور کسی قسم کے کسی حصے کے کسی جگہ کے بال نہیں کاٹنے، اور ہم بستری نہیں کرنی، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی، اور مردوں نے یہ پاؤں کی چھت کو ننگا رکھنا ہے اور سر کو بھی ننگا رکھنا ہے اور چہرہ بھی ننگا ہوگا۔ یہ پابندیاں مردوں کے لیے ہیں، اور خواتین نے انہی کپڑوں میں، ان کے لیے انہوں نے کسی قسم کا شکار نہیں کرنا، مردوں نے بھی اور خواتین نے بھی، اور ہم بستری یا اس قسم کی باتیں کوئی نہیں کرنی، اور انہوں نے اپنا چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگانا، سر تو ڈھانپنا ہے لیکن چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگانا، یہ چہرے سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہو، یہ اس میں یعنی الگ الگ اس کاغذ میں بھی دے دیے ہیں کہ کسی قسم کی خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنا، جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹنے، چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اور ہم بستری یا اس کی نوعیت کی باتیں نہیں کرنی، خشکی کے کسی جانور کا شکار نہیں کرنا۔ یہ مردوں اور عورتوں کے لیے، یہ دونوں قسم کے حضرات کے لیے یہ پابندیاں ہیں۔ احرام جب شروع ہو گیا تو یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور مردوں نے صرف سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، یعنی 2 چادریں پہننی ہیں، سر ننگا رکھنا ہے، اور ایسا جوتا جس کی چھت یعنی پاؤں کی چھت ننگی ہو وہ۔ یہ پابندیاں، اب اس پابندی کے ساتھ سب سے افضل کام یہ ہے کہ تلبیہ جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے یہ پڑھے۔ یہ ترانہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضری لگوانے کا اعلان ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، حاضری بولی جاتی ہے تو حاضر ہونے والا کہتا ہے لبیک،
تو یہ بھی اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگوانا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اسی طرح 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھیں، ایک دفعہ درود شریف اور ایک دفعہ دعا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یہ دعا 3 مرتبہ تلبیہ، ایک دفعہ درود شریف اور ایک یہ دعا، یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے یہ پڑھیں۔ اب سفر شروع ہو گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے اپنی بلڈنگ میں اپنا سامان رکھیں، اپنے آرام کا خیال کریں، دیکھیں اگر طبیعت میں تحمل ہے، جب پہنچے نماز وغیرہ اپنا خیال کر کے اپنی راحت اور آرام کا دیکھ کر ایسے وقت میں عمرے کے لیے جائیں جب طبیعت میں نشاط ہو، اپنی تھکاوٹ کو اتار کے سو لیں، کچھ آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، کھانے پینے کے بعد پھر حرم میں جائیں۔ اب حرم میں پہنچ کے جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں، داخل ہو کے سب سے پہلے برآمدے آئیں گے، مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت کے مطابق داخل ہوں، دایاں پاؤں اندر رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، یہ پڑھتے ہوئے جائیں، نظریں نیچی کر کے جائیں۔ اب برآمدے ختم ہوتے ہی اگلے برآمدے، آخری برآمدے شروع ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے چاروں طرف ہال ہے، وہ ہال ختم ہوگا تو برآمدے شروع ہوں گے، تو وہاں سے سامنے بیت اللہ ہے، تو پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے گی۔ تو یہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ میں اس سفر میں جتنی دعائیں مانگوں گا تو میری قبول فرما لینا، یا یہ مانگ لو یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، ساری زندگی کے لیے یا اللہ میری دعائیں قبول کر لیا کر، ہمیشہ کے لیے میری دعائیں قبول کر لیا کر، تو یہ تھوک کا سودا ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے مرحلے میں دعا کر لیں اطمینان سے، وہاں لوگوں کو تنگی نہ ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مرد حضرات اجتباء کریں گے، یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، چادروں سے نکال کر یہ دایاں کندھا باہر نکال لیں گے، اور باہر نکال کے حجر اسود کے سامنے پہنچنا ہے۔ اگر مطاف میں گئے ہیں تو وہاں بھی حجر اسود کے بالکل سامنے، اور اگر برآمدوں میں ہیں تو وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں نشان ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے ہے۔ وہاں پہنچ کر اجتباء کر لیا، اب سب سے پہلے تکبیر کہنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تکبیر کہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ استلام کریں۔ یہ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے پھر بوسہ لے لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آج کل تو وہ بند کیا ہوا ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا فی نفس ہی، یہ صرف بوسہ لینا کوئی کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ طواف شروع کر رہے ہیں، یا ایک چکر پورا کرنے کے بعد بوسہ لینا ہے، یا پہلے چکر میں بوسہ لینا ہے۔ یہ جب آپ بوسہ لے سکتے ہیں اس وقت، یہ پہلے ایک چکر، دوسرا، تیسرا، جب بھی آپ اس کی طرف استلام، یا اس کو خود بوسہ دو یا کسی چھڑی کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس کو چوم لو، وہ نہیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے استلام کر لو، یہ استلام اصل یہ ہے۔ وگرنہ بعض لوگ بوسہ لے لیتے ہیں طواف کرتے نہیں ہیں، وہ کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد طواف شروع کریں، ایک چکر پورا ہو پھر استلام کریں، اصل مقصد یہ ہے۔ اور پھر اس میں بوسہ لینے میں بھی آج کل تو ویسے بند ہے، یعنی بیت اللہ کی دیواروں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، دور دور ہی ہے، شاید رمضان میں بھی یہی صورتحال تھی اور اب بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ کسی کو خاص کو
وہ کوئی ہو تو اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو تکلیف پہنچا کے بوسہ لینا یا دھکا دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہرگز نہ کریں، یہ حرام ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اور حرام کام کر کے ہم کوئی فضیلت کا کام چھوٹا سا کریں گے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس لیے استلام کریں، اور کسی کو جب طواف کر رہے ہیں اس وقت بھی کوشش کریں کہ ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی کام سے دوسرے کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اب ایک تو ہم نے تکبیر کہی، دوسرا استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نیت ہم نے یہ کی کہ ہم طواف کرنے لگے ہیں، عمرے کا طواف کرنے لگے ہیں۔ تو اب طواف شروع ہو گیا۔ جب ہم نے یہاں طواف شروع کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، اسی وقت تلبیہ بند۔ پہلے تلبیہ پڑھ رہے تھے نا، تو زور ہم نے کہا جتنا زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہر زمین کا ذرہ ذرہ جہاں سے گزر رہے ہیں یہ آپ کی حاضری لگوائے گا، گواہی دے گا کہ اللہ یہ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت فرماتے ہیں۔ تو جس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، پھر تلبیہ بند۔ اب تلبیہ عمرہ کرنے کے لیے جس وقت آپ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، طواف شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا۔ اب طواف شروع ہو گیا، اب حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع کر رہے ہیں، پہلا چکر ہے، چلنا شروع ہو جائیے آپ۔ اب جس وقت چلنا ہے اس وقت ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں دیکھنا، سیدھے جانا ہے۔ جیسے انسان نماز میں کوشش کرتا ہے کہ اپنی سجدے کی جگہ میں نظر رکھے، بالکل اسی طرح طواف میں بھی انسان یہ کوشش کرے میں اپنے سامنے دیکھوں، دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر نہ دیکھے، بس اطمینان کے ساتھ سامنے دیکھتے ہوئے چلتا جائے۔ ایک چکر، جب پہلا چکر پورا ہوگا پھر استلام کرے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حجر اسود کے سامنے جب آئے گا پھر استلام کرے۔ دوسرے چکر میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سب چکروں میں یہی۔ اب یہ 7 چکروں میں بعض علماء نے، بعض حضرات نے مختلف دعائیں لکھی ہیں کہ اس چکر میں یہ دعا ہونی چاہیے، اس میں یہ ہونی چاہیے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ آپ کوئی ذکر کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اپنی زبان میں دعائیں مانگو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کچھ کرو، ذکر کرو، اللہ سے جو کچھ بھی مانگو ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ رجوع اللہ کی طرف رجوع ہو، اور کلمہ طیبہ یا چوتھا کلمہ یا استغفار یا درود شریف یا اپنی زبان میں دعائیں اللہ سے یہ مانگیں۔ یہ 7 چکروں میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ البتہ ایک موقع پر ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہم بتلا دیں آپ کو، کہ جب آپ نے حجر اسود سے پہلے آنا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ حجر اسود ہے بالکل، اس کے سامنے یہ رکن یمانی ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ یہاں سے کراس کر کے یہاں آئیں گے تو یہاں ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مانگی ہے، اس لیے ہم اگر یہاں مانگیں تو بہت مفید ہے، یہ مانگ لینی چاہیے۔ باقی چکر میں جتنی دعائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ مانگتے رہیے۔ جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں تو فوراً یہ دعا، حجر اسود کے پاس پہنچیں پھر استلام کریں گے، اس سے پہلے یہ دعا مانگ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ 7 چکر پورے ہو گئے۔ جب 7 چکر پورے ہوئے ہمارے استلام ہو گئے 8۔ ایسے ہی ہے نا، شروع کیا تھا نا ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک استلام، پھر ایک چکر، پھر 7 چکر پورے ہوئے، استلام ہو گئے 8۔ یہ 8 ہی کرنے۔
یہ 8 استلام کرنے کے بعد ہمارا طواف پورا ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ وہ 2 رکعتیں یہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اگر وہ وقت مکروہ ہے تو پھر اس وقت نہ پڑھیں، مکروہ وقت نکل جائے، عصر کے بعد مکروہ وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، یا سورج کے جب دوپہر کے وقت، نصف النہار کے وقت، یعنی یا فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد، یہ مکروہ وقت اگر ہو اس وقت نہیں، اس کے علاوہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھو۔ 2 رکعت کہتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، یعنی یہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک پتھر نصب ہے زمین میں، وہ مقام ابراہیم ہے، لیکن وہاں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں منع کرتے ہیں اس لیے کہ رش ہو جاتا ہے، رش کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہیں بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو موقع ملے، لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں طواف کی آپ نے پڑھ لی، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب ایک اور چھوٹی سی بات جو آج کل چل رہی ہے وہاں، اس حوالے سے میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ وہاں مطاف میں جانے نہیں دیتے بغیر احرام کے، اور جب آپ نے عمرہ کر لیا، یعنی یہاں طواف کر لیا، طواف کے بعد آپ کو مسعی کی طرف بھیج دیں گے، وہ راستہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو یہاں اگر آپ نفل طواف ایک اور کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کچھ گنجائش ہے، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، اگر کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو۔ یہ میں ایک بتلا رہا ہوں کہ آج کل چونکہ جب نکل جائیں پھر دوبارہ داخل نہیں ہونے دیتے، اس لیے اس میں چونکہ گنجائش ہے، تو جو گنجائش ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں آپ سعی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر یہ ایک ہی طواف ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بعض دوست یہ کرتے ہیں کہ احرام کے کپڑے پہن کے 2 چادریں پہن کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ویسے تو جانے نہیں دیتے تو اندر جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے دیکھو نا، انہوں نے انتظام کیا ہے رش کو ختم کرنے کے لیے، ان کا نظام خراب ہوگا۔ بہرحال کسی کو، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو ہمارا پتہ ہے، تو ہم اللہ کو ہی دھوکہ دینے لگ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کام بہتر نہیں ہے۔ ہاں، یہاں میں نے عرض کیا تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر نفل طواف آپ زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد زمزم پئیں اور زمزم چہرے پہ اس کے چھینٹے ماریں، سر پہ ماریں اور دعائیں مانگیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا بھی بڑی مفید ہے، یہاں مانگی جائے تو بہت اچھا، یعنی اللہ سے علم بھی مانگ رہے ہیں، رزق بھی مانگ رہے ہیں، صحت بھی مانگ رہے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ دعا یہاں، اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھی طرح خوب سیر ہو کے پانی پئیں، زمزم پئیں، ویسے اگر طواف کے دوران بھی ضرورت پڑے تو پی سکتے ہیں، لیکن یہاں اطمینان سے آپ پانی پی کے یہ 2 رکعتیں پڑھ کے، اب پھر یہ 8 ہم نے استلام کیے تھے، اب پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایک استلام کرنا ہے، 9واں استلام، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 9واں استلام کریں گے۔ 9واں استلام کرنے کے بعد پھر سعی کرنے کے لیے جانا ہے ہم نے، سعی کے لیے یہاں سے نکل جائیں، پھر 9واں استلام کر کے پھر سعی کرنے کے لیے صفا پہ جائیں گے۔ اب صفا پہ جا کے، اب صفا بھی ایک بات اور چھوٹی سی کہ یہاں اگر یہ ملتزم ہے، یہ حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے درمیان کی جو تھوڑی سی جگہ ہے، اب ساتھ لگنے تو نہیں دیتے، اس کے سامنے اگر کھڑے ہو کے، حدیث کے اندر آتا ہے ملتزم پہ انسان جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے، اس کو قبول ہی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موقع ہے، اور چونکہ ساتھ لگنے کی اجازت نہیں ہے، بسا اوقات خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کا بھی احتیاط، لیکن وہ اب چونکہ لگنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس میں وہ احتیاط خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہاں اس کے پیچھے جتنی جگہ میں
کھڑے ہو کے اس نیت سے کہ یا اللہ آگے تو میں جا نہیں سکتا، میں ملتزم پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو یہاں مانگ لیں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور اس موقع پر بھی آپ دعا مانگیں۔ اس کے بعد صفا پہ جائیں، صفا پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سے دعا مانگیں۔ یہاں دعا مانگ کے پھر سعی شروع کریں، سعی کی نیت کریں۔ اب کہتے ہیں کہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی، اگر یہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ پڑھ کے صفا سے چلنا شروع ہو جائیں۔ صفا سے چلیں، راستے میں میلین اخضرین آئیں گے، سبز لائٹوں والی جگہ آ جائے گی، وہاں مردوں نے دوڑ کے چلنا ہے اور عورتوں نے اطمینان سے اپنی اس رفتار میں ہی چلنا ہے۔ تو یہاں بھی ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ بھی مانگ لیں تو بہتر ہے۔ رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اپنی زبان میں مانگ لیں اگر یہ الفاظ نہیں، یا اللہ معاف کر دے، معافی عطا فرما، تو بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا بلند ہے۔ تو یہ یہاں سے دوڑ کے گزریں، یہ صفا کے قریب ہے، صفا سے نکلیں تو تھوڑا سا ہی آگے چلیں گے تو وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جگہ دوڑ کے مردوں نے یہاں سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد مروہ پہ پہنچ جائیں، مروہ پہ پھر موقع ہے، یہاں یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ صفا سے آپ مروہ پہ پہنچے ہیں، ایک چکر ہو گیا ہے۔ اب مروہ سے صفا پہ آئیں گے، دوسرا چکر ہے۔ اب یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض دوستوں کو، وہاں بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صفا سے مروہ پہ جائیں، مروہ سے صفا پہ آئیں، اب ایک چکر ہوا ہے نا، کہتے وہ یہ ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ صفا سے مروہ پہ جائیں ایک چکر، مروہ سے صفا پہ آ جائیں دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ پہ جائیں تیسرا چکر، یہ اس طرح یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے ہو گئے تو سعی بھی پوری ہو گئی۔ اب ان 7 چکروں میں آپ دعائیں مانگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، جو مانگیں، لیکن میں نے وہ یہ میلین اخضرین کے درمیان میں نے عرض کیا کہ اس میں دوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی روٹین میں عام رفتار کے اندر چلیں۔ جب یہ آپ نے سعی کر لی، سعی بھی مکمل ہوگی، 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے مروہ پہ، شروع ہوئے ہیں صفا سے، پورے ہوئے ہیں مروہ پہ، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7واں ادھر پورا ہوگا۔ تو اس کے بعد اب صرف ایک کام باقی رہ گیا ہے، بال کٹوانے ہیں۔ بال کٹوانے ہیں تو بال 1 پورے کی مقدار مردوں نے یہ اپنے پورے سر کے بال کٹوا دیں، یا 1/4 سر سے یہ بال کٹوا دیں۔ عورتیں جوڑا پیچھے سے کر کے 1 پورے کی مقدار